بہنوں اور بھائیوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ ان اسلام کی سیریز کے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کمانڈمنٹ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ بچے من کے سچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان اور بوڑھے جھوٹے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا من ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر لانے کی ہمت رکھتے ہیں، جو حق ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ حق کہتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ لیکن ہم لوگ جیسے جیسے بڑے ہونے لگتے ہیں، یہ سوسائٹی ہماری جو تربیت کرتی ہے، ہمارے دماغوں میں ایک چیز بٹھاتی ہے کہ زندگی ایسے گزارنا ہے کہ چار لوگ دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ چار لوگ کون ہیں اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہماری زندگی کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری پوری شخصیت، ہمارا پورا گھر، ہمارا رہنا سہنا، کپڑے پہننا، ہر چیز ہماری، اس کی کوڈنگ جو ہے لوگ کیا کہیں گے کے مطابق کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جو کمپیوٹر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ ایکسل کے اندر آٹو کیڈ نہیں کر سکتے، ویسے ہی آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کی یہ جو پروگرامنگ ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسی کوئی بھی چیز آپ زندگی میں کرتے ہیں جس میں لوگ انگلی اٹھائیں گے، کچھ کہیں گے، تو آٹومیٹک وہ جو کوڈنگ ہے وہ کوڈنگ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ دوستو، آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ہم لوگ پورے ایک روبوٹ کی طرح ہو چکے ہیں کہ سوسائٹی اس کو میجورٹی یا سسٹم کہہ لیں آپ اس کو، وہ ریموٹ کنٹرول سے ہم کو دور سے کنٹرول کر رہا ہے، اور ہم ایک بکریوں مینڈیوں کی طرح بس ایک ریوڑ میں ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ہماری اپنی زندگی ہے ہی نہیں، ہم تو جی رہے ہیں؟ اگر آپ سوتے ہوئے حساب کریں کہ آج سارے کام کتنے کام کیے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہمارے اپنے اصول کے مطابق تھے ہی نہیں، لیکن صرف لوگوں کو خوش کرنے، بیوی کو خوش کرنے، سسرال کو خوش کرنے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہے، تو پتہ چلا کہ سارے کام ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں کہ دوسرے خوش ہوں گے یا نہیں۔ ہم اپنے اصول، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم ایک ایسے ایکٹر ہیں، ایک ایسی فلم کے ایکٹر ہیں جس کی اسکرپٹ کسی اور نے لکھی ہے، ہم تو صرف ایکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کا کمانڈمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے انسان کو باہر نکالیں اور اس کو لیڈر بنائیں اپنا، اور اگر آپ نے اپنے اندر کے انسان کو لیڈ کرنے کے قابل بنایا تو آپ خاندان کے بھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ قوم کے بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ لیڈرشپ کیا ہے، یہ ہم ہر کمانڈمنٹ میں یہ تمہیداً ضرور عرض کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا امام، یعنی تمام انسانوں کا لیڈر اور قائد بنایا ہے۔ کہا اللہ نے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ہم کو وہ ابراہیم علیہ السلام کی، ہم امت ابراہیمی ہیں، ہم پر یہ فرض ہے کہ امت ابراہیمی کو ہم اس دنیا کی لیڈ کرنے کے قابل بنائیں، ورنہ پھر اگر اس سے غفلت برتی ہم نے تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم کے خلاف بغاوت کی تھی، وہی قوم دوبارہ آپ کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ 6 دسمبر 92 کو کیا ہوا، ابھی 2-4 روز پہلے 5 اگست 2020 کو کیا ہوا، آپ نے خود دیکھ لیا کہ وہی قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، جو پتھروں اور مٹی کے بتوں کو پوجتی تھی، جو جانوروں کو پوجتی تھی، جو سورج اور چاند اور آگ کو پوجتی تھی، وہی قوم سروں پر مسلط ہو کر رہ جائے گی۔ کیونکہ ہم کو جو لیڈر بنایا گیا ہے، ہم کو لیڈ کرنے کا حق دیا گیا، منصب دیا گیا، فرض کیا گیا، ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بتوں کو توڑتے ہوئے یہ سوچتے ایک لمحے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر وہ نمرود سے ٹکراتے ہوئے یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، نمرود تو ہر زمانے میں آپ کو دھمکی دے گا، آپ کو انکاؤنٹر کرے گا، آپ کو جیل کرے گا، آپ کو ایگزائل کر دے گا، لیکن اگر لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ دنیا میں کسی نمرود کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑتے ہوئے یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حکم کے آگے قربان کرتے ہوئے یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا یہ دین آج آپ کے ہاتھوں میں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو سامنے رکھیے کہ کوہ فاران پہ جب آپ نے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم بتوں کی پوجا میں کتنی ڈوبی ہوئی ہے؟ کعبے کے اوپر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یہ قوم آسانی سے سن لے گی؟ لیکن آپ نے لوگ کیا کہیں گے کو خاطر میں نہیں لایا، آپ کو بات پیش کرنی پڑے گی دوستو۔ اور جو لوگ کیا کہیں گے کو اپنا رہنما مان کر زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک ایسے مینیجر یا ایسے آفیسر کی طرح ہوتے ہیں جس کو کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کمپنی مینیج کرنی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے وہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اسی کے مطابق اس کو فیصلے کرنے ہیں۔ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی فیصلے کرنے کی کوشش کی تو اس کو یا تو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا تو پھر اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے مکمل طور پر۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ، شریعت کے علاوہ کوئی اصول کو نہیں مانتے، لیکن وہ مثالیں دیکھیے کہ
ہم وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے مطابق بھی اخلاقیات کے مطابق بھی غلط ہیں. آپ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا. RSS اور BJP پرمیشن دے گی لیکن آپ کے خاندان والے آپ کو اپروول کبھی نہیں دیں گے. کئی مرد اور عورتیں ایسی ہیں جو جن کے لائف پارٹنر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ شادی کی خواہش بھی رکھتے ہیں، استطاعت بھی ہے، لیکن اور اس بات کو بھی مت بھولیے کہ شریعت نے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں نکاح کرنے کی لیکن نہیں کرتے، ان کو سخت وعید دی ہے، وارننگ دی ہے. لیکن یہ لوگ اس لیے مجبور ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. بچے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. کتنے بھائی ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے بہنوں کی شادی ہونی ہے، بعد میں بھائی کی شادی ہوگی. یہ ہم نے اصول بنا لیا ہے. دوستو ایسے غلط رسم و رواج اتنے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اتنے ہیں کہ شام ہو جائے گی بیان کرتے کرتے. میں ایک دو باتیں اور عرض کروں گا دوستو کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کتنے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کئی جان باز اپنے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آ چکے ہیں کہ مقابلہ کریں گے، چاہے مر جائیں گے لیکن خوف کی زندگی نہیں جئیں گے. اور آپ جیسے بے شمار لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے سکتے، کیونکہ یقینی طور پر آپ کے بھی گھر پولیس آئے گی، آپ کی بھی گرفتاری ہوگی، اور اگر آپ گرفتار ہوئے لوگ کیا کہیں گے. آپ کو سب سے زیادہ یہ خوف ہے عزیز دوستو. پھر یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہوتا ہے، یہ تو بڑے بڑے اہل علم کے اندر ہوتا ہے. ہم نے لائف انشورنس پر کتاب لکھی، ہم نے جہیز کے اوپر کتاب لکھی، ہم نے مدرسوں کے نصاب پر، اور ہم نے کئی ایسی جو چیزیں لکھی قرآن و حدیث کے مکمل پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اور جب ہم نے کئی اہم اہل علم اور علماء کو یہ باتیں کتابیں بتائیں کہ اس پہ ریویو دیں، ان کا ریویو دیں، تو انہوں نے تعریف کی، سراہا کہ آپ نے بالکل بات صحیح کہی. ہم نے جب کہا کہ اس پہ مقدمہ یا تخریج کے ایک دو سطر لکھ دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اکابرین کیا کہیں گے. تو دوستو یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا فریم ورک ہے، ہر آدمی اسی کے اندر فٹ ہو چکا ہے. میں نے تو وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی جو لوگ نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، وہ مثالیں بھی دیکھیے جو لوگ کام کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر نماز لے لیجیے آپ. کئی لوگ نماز، بالخصوص سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ گھروں میں تو کبھی نماز نہیں پڑھتے لیکن کمپنی کے سارے لوگ نماز کی جماعت کھڑے کرنے کے لیے تیار ہیں تو آگے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگ لاکھوں روپے کا ڈونیشن دیتے ہیں آرگنائزیشنز میں، NGOs کو، مدرسوں کو، جبکہ ان کے اپنے خاندان میں کئی زکوٰۃ کے مستحقین موجود ہیں. ان کو نہیں پوچھ کے دیکھتے لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے تو ان کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ مہنگے گاڑیاں، یہ مہنگے کار، یہ مہنگے بیوٹی پارلرز اور سب کیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے ہمارا امیج بہت اچھا ہونا چاہیے. دوستو لاکھوں روپے کی شادیاں جو شیطان کے بھائی، قرآن نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کر رہے ہیں لیکن قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، لڑکی کے بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں، کنگال ہو رہے ہیں. لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر، جبکہ یہ جانتے ہیں 15 ڈش ضروری نہیں ہے. یہ خود کہتے ہیں 2000 آدمی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. خود کہتے ہیں کہ شاید دلہن کا ایک رات کا جوڑا 1 لاکھ روپے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کرنے پر مجبور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے کمپنی چلانے کے لیے ISO اسٹینڈرڈز فالو کرنا پڑتا ہے ورنہ کمپنی کا رجسٹریشن کینسل ہو جاتا ہے. ہم کو بھی اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اس معاشرے کے بنائے ہوئے ISO اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا پڑتا ہے. جس نے ذرا سی بھی ان سے ڈیویشن کی اس کو بزرگ ناراض ہو جائیں گے، قانون ناراض ہو جائے گا، بڑے خاندان ٹوٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ کا جو خوف بٹھا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے آج کوئی آدمی اپنی اوریجنل لائف نہیں گزار سکتا ہے. دوستو آپ چاہتے بہت کچھ ہیں آپ کے ذہن میں لیکن آپ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. یہی ہے آج کا ہمارا کمانڈمنٹ کہ آپ کو آپ کی شخصیت کی، آپ کی ذات کا مالک بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے. بادشاہ وہی ہے جو اپنے فیصلے، اپنے اصول کو نافذ کرنے کی ہمت رکھتا ہے. بادشاہ وہ نہیں ہے جو سعودی کنگز کی طرح کے جو ہے کروڑوں ڈالر کے مالک ہوتے ہوئے بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ویسا بادشاہ وہ نہیں ہوتا کسی کی غلامی کرے. بادشاہ وہ ہے جو اپنی مرضی، اپنے اصول اور اپنے مقصد کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. دوستو دنیا یہ
میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے میجورٹی اندھوں بہروں گونگوں کی ہوتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون۔ یہ میجورٹی قرآن وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو میجورٹی ہمیشہ کافروں کی ہوگی، انکار کرنے والوں کی ہوگی، ناشکروں کی ہوگی، اکثرہم کافرون، اکثرہم منافقون، اکثرہم لا یشکرون، ان کی فالوئنگ سے سخت منع کیا ہے۔ اس موضوع کو قرآن نے کئی جگہ بہت زور دے کر بیان کیا ہے دوستو۔ سورہ آل عمران آیت 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ دیکھیے شہر کی یہ جو بڑی سوسائٹی ہے یہ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ کہیں آپ کو کمپلیکس میں نہ ڈال دے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرۃ الخبیث، کہ برائی اور اچھائی، پاک اور ناپاک یکساں ایکول نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی چاہے برائی کی میجورٹی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو کتنا پسند کیا ہو، میجورٹی کسی کے حق ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد بہت اہم بات ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو تفلحون کامیابی کا فلسفہ ہے یہ ایک چیلنج ہے، یہاں پر وقت نہیں ہے لیکن میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لعلکم تفلحون والی جتنی آیتیں نکالیے قرآن سے اور اس کو کمپیئر کیجئے لوگ کیا کہیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کامیابی کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیکن ہمارے پاس کامیابی کا اسٹینڈرڈ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لعلکم تفلحون والی ساری آیتوں کو ہم لوگ خود ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مثالیں بہت ساری ہیں دوستو، اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اس لوگ کیا کہیں گے کہ اصول پر چلنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے۔ دیکھیے ضمیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضمیر انفرادی انڈیویجول پرسنل، اور ایک ضمیر ہوتا ہے اجتماعی سوشل کانشنس کلیکٹیو کانشنس۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر کو بے حد صاف رکھتے ہیں، یہ آپ کا انفرادی ضمیر ہے، لیکن جب وہ گلی کے اندر کوئی گٹر پھٹ پڑتا ہے تو پھر وہاں سے ہر شخص گزر رہا ہے، بدبو کا عادی ہو چکا ہے، مکھیوں مچھروں کا عادی ہو چکا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہر شخص برداشت کر رہا ہے، آپ کو بھی برداشت کرنا ہے، اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے محلے میں شراب خانہ، جوا خانہ یا سود کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، آپ ذاتی طور پر نفرت کرتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، لیکن روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی جو گزر رہا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کو۔ اس وجہ سے یہ جو اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے، اس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ضمیر کو مرنے سے روکنے کے لیے فرمایا کہ اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اجتماعیت اختیار کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اگر اجتماعیت اختیار کرو گے تو تم جا کے ہر آدمی سے تم بات کر سکو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہر برائی انسٹیٹیوشنلائز ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو میکانزم ہے برائی کا، یہ جب لوگ کیا کہیں گے ایک میکانزم میں جب آ جائے گا تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا۔ آپ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حق بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ تم عالم نہیں ہو، تم تو ٹائی سوٹ والے ہو، تم تو کالج اور یونیورسٹی والے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو۔ اور اگر آپ نے اپنا پولیٹیکل کچھ فیصلہ کرنا چاہا، کچھ انقلاب لانا چاہا، تو پولیٹیشنز کا اپنا مافیا موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں خطبوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں درگاہوں پہ ہمارے اولیاء اکرام، اولیاء اللہ کی آپ ہسٹری پڑھیے، دین اسلام پھیلانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، لیکن وہ ہسٹری پوری دفن کر کے ان کے کرامات کی جو کمرشل طور پر یوز ہو رہی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ انسان غلام پیدا ہوا ہے، ذہنی طور پر غلام۔ وہ کسی نہ کسی گرو، کسی نہ کسی لیڈر، کسی نہ کسی برہمن، کسی نہ کسی مذہبی اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ جیسے ان کے پاس منوواد ہے، برہمنزم ہے، اور منوسمرتی وغیرہ ہے، اس کے آگے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ معطل ہو جاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے پاس بھی یہ امامت کے فلسفے، خلافت کے فلسفے، ولایت کے فلسفے، اس میں انسانوں کے دماغ کو ٹوٹل موف کر کے ان کو ایسا غلام بنایا جاتا ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، جس کی وجہ سے اصل جو دین تھا وہ دین ختم ہو کے کوئی اور دین سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، کہنا نہیں چاہتے آپ، کیوں؟ وہ بھی ایک مافیا ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے دوستو، خاموش رہنا، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے، قانون کیا کہے گا کہ خوف سے، فلاں کابرین کیا کہیں گے کہ خوف سے، پولیٹیشین کیا کہیں گے کہ خوف سے، یہ خاموش رہنا لوگ کیا کہیں گے کہ اس پورے کرائم کو مضبوط کرنا ہے جس کے آپ مکمل ذمہ دار ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے بچے بھی بغاوت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ بچوں کا اپنا سرکل ہے، اس میں ویلنٹائن ڈے ہے، اس میں کرسمس ڈے ہے، اس میں نیو ایئر ہے، اس میں عجیب سے کپڑے، عجیب سے بال، ہر وقت اپنے وقت کو برباد کرنے والے موبائل پروگرامز وغیرہ ہیں، لیکن وہ اپنے سرکل سے بغاوت اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دیکھا ہے ہمارا باپ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، ہمارا باپ خود ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کو
بچپن میں جب وہ چھڑانا چاہتا ہے تو لوہے کی زنجیروں سے باندھتے ہیں، وہ آزاد ہونے کے لیے پورا زور لگاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہو سکتا ہوں تو اس کے بعد رسی باندھ دیتے ہیں، وہ رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی لوگ کیا کہیں گے کا خوف آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ایسا بیٹھ چکا ہے کہ ہم حق کیا ہے جانتے ہوئے بھی ہمارے ذہنوں میں بہت کچھ کرنے کے ارمان ہیں، حوصلے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستو، انقلاب تو وہ لوگ لاتے ہیں جو اصول کے لیے زندگی قربان کرنے تیار ہوتے ہیں۔ سر سید کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس شخص کی قربانیوں کو سوچئے آپ کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کو ایجوکیشن، جوڈیشری اور پوری حکومت سے نکال باہر کیا، ہزاروں لاکھوں مسلمان بے روزگار ہو گئے، چونکہ ہندو ایجوکیٹڈ قوم ہو چکی تھی جب تک، اس نے جب پورا میدان ٹیک اوور کر لیا، سر سید نے دیکھ لیا کہ یہ قوم اگر ماڈرن ایجوکیشن کے قریب نہیں آئے گی تو پھر یہ فیوچر میں چپراسی کی بھی ملازمت حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو انہوں نے جو مشن سٹارٹ کیا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے آپ جانتے ہیں اس کو، لیکن سر سید کو کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، جوتوں کے ہار پہنائے گئے، ان کے اپنے بیٹے نے باپ کا سامان پیٹی میں ڈال کے دروازے کے باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ سر سید کا جب انتقال ہوا تدفین کے لیے چندہ کرنا پڑا دوستو۔ لیکن ذرا سوچئے، مخالفتوں کے اتنے شدید طوفان میں اگر سر سید یہ سوچ کر چپ ہو جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو مسلمان ایجوکیشن میں کتنا پیچھے ہو چکا ہوتا، نہ میں ڈاکٹر ہوتا نہ آپ گریجویٹس ہوتے، مسلمان کہاں ہو جاتا۔ آپ ذرا اس کو سوچئے دوستو، اپنے اصول پر چلنے کا اعلان کرنا یوں سمجھ لیجئے کہ شعلوں سے کھیلنے والا کام ہے۔ جیسے کوئی غلام آزادی کا اگر اعلان کرے تو اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس سے بدترین ٹریٹمنٹ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی اصول پر چلنے کا اعلان کر دے۔ غلامی میں بڑا کمفرٹ ہوتا ہے دوستو، چاہے وہ سسٹم کی غلامی ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ غلامی ہو، چاہے کسی بھی شخص کی غلامی ہو، اس میں کمفرٹیبل لائف گزرتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، سکون سے کپڑے مل جاتے ہیں، سکون سے پیسہ مل جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ہے۔ پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں آزادی چاہیے آپ کو، اپنے اصول کی آزادی، اپنے اندر چھپے ہوئے لیڈر کو، اپنے اندر چھپے ہوئے مفکر کو اصلاح لانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے جب وقت آتا ہے تو اس کی آزادی آسانی سے نہیں ملتی۔ آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے، جان بھی دینی پڑتی ہے، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہے، آپ کو سب کچھ کیریکٹر اساسینیشن کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، تو دوستو لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لوگ صرف آپ جب انتقال کر جائیں گے تو لوگ صرف یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو سوشل ریفارم سوسائٹی ایک مقصد لے کر اٹھی ہے، ایک انقلابی تحریک لے کر اٹھی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہیز لے چکے ہیں، جو ہمت نہیں رکھتے گھروں سے نکلنے کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خالی جہیز کا کام کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، یا تو آپ لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ چلتے رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، آنے والے ہندوستان میں اگر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا آج، تو آج آپ کی جو کچھ حالت ہے، جو برہمن ہیں، کشتری ہیں، ویش ہیں اور شودر ہیں، پانچویں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، لیکن پانچویں کیٹیگری ایک وجود میں آنے والی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، لیکن 10-15 سال کے بعد آپ دیکھ لیں گے وہ پانچویں کیٹیگری مسلمانوں کی ہوگی جو شودروں کے بعد ہونے والی ہے۔ خدا را بات سمجھیے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ تمام سے کہ آپ سوچئے، اپنے جان، اپنی مال اور اپنی توانائیوں کو لے کر میدان میں آئیے، اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس زنجیر سے باہر نکلیے، اس مت سے باہر نکلیے، اس خوف سے باہر نکلیے۔ ایک آزادی، ایک نشاط ثانیہ، ایک لیڈرشپ آپ کے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔